prisoner ہے جو who has his own mind and who wants to proceed the right way and not compromise left, right and center, who is not playing games. تو یہ and he is very clear کہ وہ آزادی چاہتے ہیں, حقیقی آزادی چاہتے ہیں, وہ free and fair election چاہتے ہیں اور وہ civilian supremacy چاہتے ہیں. تو he is very clear. مگر میرا خیال ہے جو دوسری سائڈ ہے وہاں کلیئرٹی نہیں ہے اور وہ کھچڑی پکانے کی کوشش کر رہے ہیں. کل انہوں نے خاقان عباسی صاحب نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بھی بات کی ہے, پھر پارٹی بنانے کی بھی بات کی ہے, اور اس طرح بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو دوسری سائڈ ہے وہ اپنی ایک سروائیول موڈ میں ہے, ایک سروائیول گیم میں ہے. ان کو پتا ہے کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو گئے اور ایک سیولین سپرمیسی آ گئی تو یہ جو پچھلے 30-35 سال کا جو یہ ایک شراڈ, ایک جو لوٹ مار کا بازار تھا, یہ اب اٹس کمنگ ٹو این اینڈ. اور یہ جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بھی وہ بات کر رہے ہیں, اس میں آپ کو پھر سچ بولنا پڑتا ہے, آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ جی ہم نے یہ غلطیاں کی تھیں, اور آپ باقاعدہ ان کی معافی مانگتے ہیں. اینڈ آفٹر معافی مانگنے کے بعد پھر یو گو ہوم. یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک فریش لیز آف لائف مل جاتی ہے. ہاں, تو ساؤتھ افریقہ میں بھی جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنی تھی تو انہوں کو آپشن دی تھی کہ جی آپ کو ہم یہ آپشن دے رہے ہیں, آپ سچ بولیں, معافی مانگیں اور گھر چلے جائیں, ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. مگر اگر آپ نے کنٹیسٹ کیا تو پھر آپ کے خلاف مقدمہ چلے گا, اور پھر ریکنسیلیشن کمیشن اور یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی جو انہوں نے سائن کیا تھا بینظیر بھٹو نے اور نواز شریف نے, اس میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں گے, مگر وہ نہیں بنا. تو ڈاکٹر صاحب ابھی جو صورتحال بن رہی ہے اس میں کیسے پین آؤٹ ہوتا ہوا دیکھ لیں سارا معاملہ آپ, کیونکہ ادھر سے نواز شریف صاحب کا ہم سن رہے ہیں کہ جی وہ بھی آ رہے ہیں, پھر کبھی کہتے ہیں کہ نہیں ان کے لیے رسکس موجود ہیں, اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کو چاہتی ہے کہ وہ واپس آئیں, اور یہ بھی سنا ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ تقریباً 18 ماہ کے لیے ان کو قبول کر لیں, ان کو آنے دیتے ہیں اور ان کو وزیر اعظم بنا دیں گے, اس کے بعد پھر ہم دیکھ لیں گے, پھر آپ بھی آ جائیے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس طرح کی بھی باتیں جو ہے وہ سن رہے ہیں. تو کیسے پین آؤٹ ہوگا جی یہ سارا معاملہ؟ نہیں جی, یہ تو اٹس اے ویری کریٹیکل جنکشر. اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اب تو ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہی جو وے فارورڈ ہے, اور یہ جو سارے ڈرامے بازی ہے یہ عمران خان اس پہ ایگری نہیں کریں گے, اور کرنا بھی نہیں چاہیے. میرا تو ان کی ایک لائف لانگ اسٹرگل ہے, صرف ان کا نہیں ہے بلکہ ایک کمپلیٹ جنریشن کا ہے. جو پہلی جنریشن پاکستان کی جو بلیو کرتی ہے آن میرٹ اینڈ فیئر پلے اینڈ رول آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشن, ہم نے ساری زندگی گزاری ہے اسٹرگل میں. تو اب اس وقت اس سٹیج پہ آ کے آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی گوئنگ بیک. اب وی ہیو ٹو گو فارورڈ اینڈ سیولین سپرمیسی, رول آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشن, اور تھرو فری اینڈ فیئر الیکشن. دیٹ از دا وے فارورڈ, اور کوئی وے فارورڈ نہیں ہے. نواز شریف کو بچانا ہے یا نہیں بچانا, یا زرداری صاحب کو بچانا ہے یا نہیں بچانا, یہ سیکنڈری چیزیں ہیں. اور بلکہ ابھی تو لیٹسٹ ابھی میں نے سنا ہے وہ شہباز شریف نے کہا جی نواز شریف کی دوبارہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور ان کی پلیٹلیٹس پہ ان کو پھر شک ہو رہا ہے. تو وہ ڈاکٹر ڈیوڈ لارنس جو ہیں سری لنکا, جو ان کے ڈاکٹر ہیں جو ہارلے اسٹریٹ پہ پریکٹس کرتے ہیں, وہ غالباً اب دوبارہ ایکٹیو ہو رہے ہیں. تو وہ اب دیکھیں, آئی تھنک دے آلسو ریئلائز that اب یہ the way forward is through free and fair elections. تو یہ مجھے میں بڑا حیران ہوتا ہوں جب وہ سنتے ہیں کہ جی 2018 میں جھرلو پھیرا تھا. ان کی پارٹی ممبر کہتے ہیں جی سارے الیکشن میں جھرلو پھیرا ہے. وہ شہباز شریف کہتے ہیں نہیں صرف 2018 میں جھرلو پھیرا تھا. یہ مجھے بڑی ہنسی آتی ہے سن کے کہ 2013 میں نہیں پھیرا تھا, 2008 میں نہیں پھیرا تھا, صرف 2018 میں جھرلو پھیرا تھا جس میں وہ ہار گئے تھے. 2013 میں جو 2/3 میجورٹی وہ لے گئے تھے اور ابھی رزلٹ آئے نہیں تو انہوں نے وکٹری ڈکلیئر کر دی, تو وہ جھرلو نہیں تھا. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ باتیں کرتے ہیں. اٹ از ویری ویری انٹرسٹنگ. تو میرا خیال ہے اب دیر از نو گوئنگ بیک. اب تو جی فارورڈ ہی ہے, اور پاکستان کا جو راستہ ہے وہ جمہوریت کا راستہ ہے. اور جس طرح میں نے پچھلے بھی اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ اب دی اسٹیبلشمنٹ ہیز ٹو گو بیک ٹو دا بیرکس, اور سیولین سپرمیسی کا جو دور ہے دیٹس دی اونلی وے فارورڈ, اور کوئی دوسرا راستہ. اچھا, جو اس میں ظاہر ہے کہ جو بڑی بات ہے وہ الیکشنز کی ہے, اور الیکشنز جو ہیں ان کے اوپر جب تک الیکشن کمیشن جو ہے وہ تیار نہیں ہوتا, اور اس کی ڈیلی ڈیلنگ جو ہے وہ ہم ختم ہوتی ہوئی دیکھتے ہی نہیں ہیں. وہ
ان کو پتہ نہیں سب کام آتے ہیں لیکن سوائے جو ان کا اصل کام ہے وہ کروانے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. تو یہ الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں ان کو کیا کیا جائے اور ان کو جا کے کیسے ہاتھ باندھ کے بندہ ان کو کہے کہ جناب خدا کا واسطہ ہے جو آپ کی بیسک ڈیوٹی ہے اس کو پورا کر دیں جس کی آپ تنخواہ لے رہے ہیں, تو وہ کام نہیں کر رہے, تو یہ کیسے ان کو ممکن بنایا جا سکتا ہے؟ نہیں, اینڈ آف جنوری کا تو انہوں نے یہ کمٹ کیا ہے کہ جی یہ بھی جنوری تو کے کوئی آخری. مطلب کوئی ڈیٹ کوئی فائنل ڈیٹ دیں نا جی, یہ کیا ہوا کہ ہاں ایک آخری ہفتے میں کروا دیں گے, ہاں ہاں کل کو چلیں, کہہ آئی دیں گے تھنک جی وہ آخری ہفتے میں دھند پڑ رہی تھی نہیں کروا سکتے ہم. ہاں, مگر یہ ہاتھ جوڑنے والا کام نہیں ہے, یہ تو پھر عدالت کے پاس جانا پڑے گا اور ڈائریکٹو سپریم کورٹ کو دینا پڑے گا, عدالت کے سامنے بیکاز ہاتھ جوڑیں, ٹیکنیکلی تو ہے جی. عدالت کے سامنے ہاتھ جوڑیں. نہیں جی نہیں, عدالت صاحب ہاتھ نہیں جوڑنا. وہ جو بڑے اچھے وکیل ہوتے تھے وہ کہتے تھے یہ تو جنگ ہے, یہ ہاتھ نہیں جوڑنا. تو ہمارے ہاں بھی جو لیگل فریٹرنیٹی ہے اس میں دو گروپس تھے. ایک جو تھے وہ بڑی نرمی سے عدالت میں اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرتے تھے, مزور قادر وغیرہ جو وہ لوگ تھے. اور دوسرا جو گروپ تھا ایم انور والا, وہ بڑے اگریسولی وہ جاتے تھے. وہ کہتے تھے جی یہ تو جنگ ہے, یہ قانونی جنگ ہے, اور اس میں جب وکیل ویل پریپیئرڈ ہوگا, اس کے پوائنٹس صحیح ہوں گے تو وہ باقاعدہ دھڑے دار جنگ لڑے گا, اور وہ لڑتے تھے. تو عدالت کے سامنے ہاتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. The legal case is very strong. The constitution is very clear. 90 days میں الیکشن جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے, اور بالکل صدر صاحب نے ٹھیک کہا ہے کہ وہ نومبر کی 6 تاریخ تک الیکشن ہونے چاہیے. 90 ڈیز پورے ہوں گے, اور یہ ضروری ہے, کیونکہ دیکھیں نا آپ کیئر ٹیکر جو ہیں یہ چلے آ رہے ہیں, پنجاب میں چلے آ رہے ہیں, وہ کبھی چائنا چلے جاتے ہیں, کبھی وہ امریکہ چلے جاتے ہیں, کبھی وہ لندن چلے جاتے ہیں, کبھی پیرس چلے جاتے ہیں. اور کوئی رپورٹ نہیں, کچھ نہیں. پہلے جب کوئی فورن ٹور لگا کے بھٹو صاحب آتے تھے تو وہ اسمبلی میں آ کے تقریر کرتے تھے, وہ بتاتے تھے کہ جی میں فورن ٹور لگا کے آیا ہوں. اور ولی خان کو انہوں نے کہا کہ شاہ ایران آپ سے خوش نہیں ہے آپ کی حکومت سے بلوچستان میں. تو ولی خان نے پہ جواب دیا کہ سر یا تو شاہ پاکستان کو حکم چلنا چاہیے, شاہ ایران کا نہیں چلنا چاہیے. تو بقاعدہ ایک ڈبیٹ ہوتی تھی اسمبلی کے اندر. اب یہ کس کو بتائیں گے, یہ کوئی ٹرپ رپورٹ دیں, ایکسپینس رپورٹ دیں اپنی. وہ ایکسپینسز کیا انہوں نے دینے ہیں جی, وہ جا کے تو اپنے ڈنر کر رہے ہیں فیملیوں کے ساتھ. اور اچھا یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو جن کا آپ نے نام لیا ہے کیئر ٹیکر صاحب جو ہیں, وہ انہوں نے بڑی ایک عجیب سی اسٹیٹمنٹ کی. انہوں نے کہا جی کہ عمران خان کے بغیر بھی الیکشنز ہو سکتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اگر اس طرح الیکشنز ہوتے ہیں عمران خان کے بغیر تو وہ کیا میننگ فل الیکشنز ہوں گے؟ نہیں بالکل نہیں, بالکل نہ کوئی اس کو ایکسیپٹ کرے گا, نہ میننگ فل ہوں گے. مگر الیکشن پی ٹی آئی بائی کاٹ نہیں کرے گی. یہ امید کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی بائی کاٹ کر دے الیکشنز. پی ٹی آئی ول ناٹ بائی کاٹ دی الیکشن. جو غلطی پیپلز پارٹی نے کی تھی وہ 85 میں, وہ اب ریپیٹ نہیں کریں گے, اتنی بے وقوف نہیں ہے. مگر یہ ہے کہ وہ ان میننگ فل نہیں ہوں گے. اور اگر عمران خان کے بغیر بھی الیکشن ہوتے ہیں اور پی ٹی آئی جیت جاتی ہے اور ایک فورس لے کے آتی ہے تو دے کین ڈیزالو دی اسمبلی اینڈ ہولڈ گیٹ فریش مینڈیٹ. وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, وہ ہو سکتا ہے. وہ ایسی چیز یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں, یہ ڈان کا یہ ایڈیٹوریل ہے, اور وہ بیسیکلی انہوں نے کوسچنز اٹھا دیے فری اینڈ فیئر, اس کا عنوان ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ از اٹ پاسبل ٹو ہولڈ فری اینڈ فیئر الیکشنز with a widely popular political leader facing disqualification by the courts? Should such an election be morally acceptable? And can a government formed through such an election ever make a legitimate claim on the public's mandate? اب یہ انہوں نے سوال اٹھا دیا اور ان کا ہے کہ اس طرح کے الیکشن جو ہے وہ بالکل ان کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہوگی. تو آپ اس سے بھی ایگری کرتے ہیں؟ جی میں ویلیڈیٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ایگری کرتا ہوں, مگر وہ فیلڈ اوپن نہیں چھوڑیں گے. پوائنٹ یہ ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے پی ٹی آئی ول ناٹ لیو دا فیلڈ اوپن. دس کوڈ بی another trap, جس طرح وہ مئی 9 کا ٹریپ تھا نا, دس کوڈ بی another trap to keep پی ٹی آئی آؤٹ. میرا خیال ہے کہ وہ فیلڈ اوپن نہیں چھوڑیں گے. تو یہ بے نظیر بھٹو نے بھی ریئلائز کیا تھا کہ بڑی غلطی تھی جو انہوں نے 85 میں دے لیفٹ دا فیلڈ اوپن. سیاسی جماعت کو الیکشن کی فیلڈ اوپن کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے. وہ ٹھیک ہے کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہوگی, سب کچھ ہوگا, مگر پی ٹی آئی ول کنٹیسٹ, دے ول ناٹ لیو دا فیلڈ اوپن. وہ ہر صورت میں الیکشن میں ضرور جائیں گے اور جانا بھی چاہیے, میں سمجھتا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ ذرا آ جاتے ہیں ہمارے جو بڑا ٹاپک ہے, اور وہ ہے بلیک گولڈ. یہ بلیک گولڈ کیا ہے, یہ ذرا تھوڑا سا ہمیں ایکسپلین کریں اور بتائیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے پاکستان کی ترقی کے لیے,
اور اس کو کیسے ہم چینلائز کر سکتے ہیں اور یوٹیلائز کر سکتے ہیں تھر کا جو ہے؟ دیکھیں جی، ہم وی ور اے ویری فارچونیٹ نیشن کہ 1952 میں ہمارے پاس سوئی گیس کے نیچرل گیس کے ریزروز ڈسکور ہوئے، اور اس وقت وہ دنیا کا سب سے بڑا ون آف دا لارجسٹ گیس ریزروز تھے، 12 ٹریلین کیوبک فیٹ کے. وہ پھر گیس جو ہے وہ ڈیرا بگٹی سے وہ گئی کراچی، پھر کراچی سے فیصل آباد سے لاہور، اور امید یہ تھی کہ یہ جو گیس کو 100 سال چلے گی، تو یہ 1952 سے لے کے تو یہ 100 سال کا ایک ڈپازٹ تھا، تو یہ 2052 تک اس کو جانا چاہیے تھا ٹیکنیکلی، مگر مس مینجمنٹ ہوئی، اوور اس کی ایکسپوجر ہوا، مس یوز ہوا، تو وہ جو گیس کا ہم نے ایک نیٹ ورک پورا ڈیولپ کیا. وی ہیو اے ویری ایکسٹینسو اسٹیٹ آف دی آرٹ گیس ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک، ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ، built by our own engineers. اب وہ یہ ہوا کہ ہم نے مس یوز کر کے جو 100 سال کی گیس ہی 50 سال میں اڑا دی. Now we are short of gas، مگر ہمارا وہ انفراسٹرکچر ایگزسٹ کرتا ہے، تو وی نیڈ گیس آلسو. تو اب ہم امپورٹ کر رہے ہیں LNG قطر سے، جو ہمیں بہت مہنگی پڑ رہی ہے، اور وہ ہم مہنگی لے کے اور سستی دیتے ہیں اور ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو میں نے تھر کول پہ کام شروع کیا تھا 2004 میں، اور جب سے لے کے اب تک I have not given up، اور شکر ہے کہ 2018 میں ہم کامیاب ہو گئے کولا نکالنے میں تھر میں، ڈسپائٹ آل دی روڈ بلاکس اینڈ اپوزیشن جو ٹرپیکل ہے پاکستان کی. تو وہ کولا نکل رہا ہے تھر میں. 6000 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ تھر کے کولے سے پیدا ہو رہی ہے، جو پر یونٹ کاسٹ کو 8 روپے کے قریب آپ کو پڑتی ہے. تو دیٹ از دا چیپسٹ الیکٹریسٹی یو ہے. مگر کیونکہ ہمارے پاس گیس کا بھی ایک سسٹم ہے، نیٹ ورک گیس بھی ہماری نیڈ ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم بہت زیادہ کول برن نہیں کرنا چاہتے بیکاز آف انوائرمنٹل ایشوز. تو میں نے پھر کنونس کیا گورنمنٹ کو کہ ہم 20,000 میگا واٹ سے زیادہ کولا جلا کے بجلی نہیں بنائیں گے، اور باقی جو کولا ہے اس سے ہم گیس بنائیں گے. گیس سے پھر ہم اس کو ایز اے فیول یوز کریں گے، فرٹیلائزر کا فیڈ اسٹاک استعمال کریں گے، اس سے ہم بجلی بھی بنا سکتے ہیں، ایز گیس بھی یوز کر سکتے ہیں، ڈیزل بھی بنا سکتے ہیں. سو ان ادر ورڈز ہم اپنی میجورٹی آف دی انرجی نیڈز جو ہیں وہ ہم تھر سے پوری کر سکتے ہیں. تو یہ 175 بلین ٹن کا جو ڈپازٹ ہے، پھر میں نے اس کو بلیک گولڈ کا نام دیا. ہمارے لیے سونا ہے، کیونکہ وی آر انرجی اسٹاف نیشن، اور انرجی ہمارا سب ون آف دا میجر کرائسس ہے پاکستان کا. تو یہ تھر کا جو کولا ہے، اور یہ جو سلوگن ہے تھر بدلے گا پاکستان، یہ بالکل صحیح ہے، میں اسے ایگری کرتا ہوں. اور تھر جو ہے اس کو ہم پراپرلی ایکسپلائٹ کر کے ہم اس سے سارا کام کر سکتے ہیں. اور میں اس پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں کہ پچھلے 8 مہینے سے آن گیسیفیکیشن آف تھر کول. تو اس پہ ہم نے ساؤتھ افریقہ کے ساتھ کولیبریٹ کیا ہے، اینڈ آئی ایم ویری ہیپی ٹو رپورٹ کہ وہ گیس بنانے میں ہم کامیاب ہو گئے ہیں، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. گیسیفیکیشن آف تھر کول از ویری وائبل. اور میں 4 تاریخ کو جا رہا ہوں پٹسبرگ کول کانفرنس میں، پیپر بھی پریزنٹ میں نے کرنا ہے، اور وہاں پھر ہم جوائنٹ وینچر بھی سیکھ کریں گے. اب نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے، یہ جی پٹسبرگ کول کانفرنس جو ہے یہ ویسے عام طور پہ پٹسبرگ میں ہوتی ہے، مگر یہ سرکولیٹ بھی کرتے ہیں. اس دفعہ استنبول میں ہو رہی ہے کانفرنس، پٹسبرگ کول کانفرنس، یہ بٹ دی سائٹ از استنبول. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ جو گیس تھی اس کو ہم نے اڑا دیا، اور مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے یہ 1952 میں جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ اس کو ڈسکور کیا گیا تھا سوئی گیس کو، اور اس وقت یہ 12 ٹریلین کیوبک فیٹ ہاں جی، ٹریلین کیوبک فیٹ جو تھی، اور یہ 2002 تک یہ جو ہے صرف 2 ٹریلین کیوبک فیٹ رہ گئی. یہ کیا ہم نے کیا، کیا کیسے اڑا گئی ہم نے ساری تباہی پھیری ہے جی؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ 100 سال کے لیے تھی اور اب جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئی ہے. ہم نے کیا ہے جی؟ یہ تو کرمنل ایکٹ ہے جی. بالکل بالکل، یہ بڑا کرمنل ایکٹ ہے جی، بڑا انٹرسٹنگ. میں آپ کو بتاؤں، دیر واز اے ٹائم کہ جو پاک سوزوکی موٹر کمپنی ہے، دیٹ واز دا لارجسٹ CNG کار مینوفیکچرر ان دا ورلڈ، اور ہم CNG میں بہت آگے نکل گئے تھے، اور ہم نے بڑا پروجیکٹ کیا ہوا تھا، اور CNG سلنڈرز ہم امپورٹ کرتے تھے، اور CNG یعنی ہم سوئی گیس یوز کر رہے تھے فار رننگ آٹو موبائل آلسو. تو ہم نے سوچا کہ جو ہم سلنڈرز امپورٹ کرتے ہیں اٹلی سے، تو ہم وہ ڈیولپ کریں پاکستان میں، تاکہ وہ انڈیجنائزیشن اور سیونگ ہو. تو جب ہم نے ریسرچ کرنی شروع کی تو وی فاؤنڈ آؤٹ کہ سارے جو سٹینڈرڈز ہیں وہ نیوزی لینڈ کے تھے. تو میں بڑا انٹریگ ہوا، میں نے کہا یہ نیوزی لینڈ کے سٹینڈرڈز کیوں ہیں؟ جب ہم نے ریسرچ کی تو پتہ یہ چلا کہ نیوزی لینڈ ڈڈ دا سیم مسٹیک.
कि they converted everything to CNG and then they ran out of gas. तो हमने भी वही किया, we converted everything to CNG and then we ran out of gas. यानी CNG में भी गैस, इंडस्ट्री में भी गैस, फर्टिलाइजर में भी गैस, बिजली में भी गैस, घरों में भी गैस, हर जगह गैस गैस गैस, as if it was an unending deposit. और फिर जो नए डिपॉजिट थे वो ऑनलाइन आए नहीं, और ये गैस हम डिप्लीट करते गए और करते गए टिल वी रैन आउट ऑफ गैस. तो ये बेसिकली ग्रोथ मिसमैनेजमेंट हुई है, वरना ये 100 साल का डिपॉजिट था और बड़ी ये हाई क्वालिटी प्योरिफाइड मीथेन गैस थी. तभी दुनिया की सारी नजरें इस पे थी टू मेक फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्सेस आउट ऑफ इट, जो बना भी जो एंग्रो है, एक्सॉन ने बनाया था आके फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्स. तो ये कहने का मेरा मतलब ये है कि हमने ग्रोथ मिसमैनेजमेंट की है इस गैस को और हमने इसको उड़ा दिया. जो 100 साल की गैस थी 50 साल में उड़ा दी. अच्छा, ये जो थर की आपने बात कही है, इसमें जो इसके जो डिपॉजिट्स हैं वो तकरीबन 175 बिलियन टन हैं, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड, है ना जी? जी. तो ये जो है, ये कितने साल के लिए पाकिस्तान को सस्टेन कर सकता है अगर हम देखें उस हिसाब से? तो ये जी डिपेंड करता है विच टेक्नोलॉजी रूट वी टेक. ये वैसे तो 200 साल के लिए काफी है. अच्छा, 200 इयर्स. मगर ये है कि जिस तरीके से वो इंडस्ट्री जा रही है और एनवायरमेंटल इश्यूज हो रहे हैं, तो जो कार्बन एज अ फ्यूल है उसकी वो प्रोजेक्टेड ये है कि ये आस्ता आस्ता इसको फेज आउट करेंगे. मोस्ट ऑफ द कंट्रीज विल फेज इट आउट. तो पहले तो चीज ये है कि मैं बड़ा फर्मली बिलीव करता हूं कि हमें कोयला जलाना नहीं चाहिए, हमें कोयले से गैस बनानी चाहिए. इट्स अ क्लीनर फ्यूल से. तो मैं गैसिफिकेशन सपोर्ट करता हूं, कोल की बर्निंग सपोर्ट नहीं करता. इसीलिए मैं गैसिफिकेशन का मैंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया और इसको अपाया तकमील तक पहुंचाया. तो एज अ गैस हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 50 इयर्स हम इसको बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं टू मीट मोस्ट ऑफ आवर एनर्जी नीड, जिसमें गैस भी होगी, फर्टिलाइजर भी होगा, केमिकल्स भी होंगे, बिजली भी होगी, और एज अ फ्यूल भी होगा. तो अगले 50 साल तो हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं विद एप्लीकेशन ऑफ 21st सेंचुरी टेक्नोलॉजीज. तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो हम सेव कर सकते हैं इसके थ्रू. बिल्कुल 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 कर सकते हैं. इसके अलावा हमारे पास शेल गैस भी है. शेल गैस जो होती है वो ट्रैप्ड गैस होती है, वो भी हमारे पास है, मगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसको निकालने की. तो वो भी अमेरिका से ले लेना. अमेरिका के पास भी तो शेल गैस है ना. बिल्कुल 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 उनके पास टेक्नोलॉजी है, वो फ्रैकिंग करते हैं, तो वो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है. दूसरा ये कि हमारे कुछ डिपॉजिट्स हैं जो अभी तक ऑनलाइन नहीं आए. ये भी बड़ा प्रॉब्लम है कि डिस्कवरी से यूजेज तक का पीरियड बहुत लंबा है हमारे यहाँ गैस का. हम डिस्कवर कर लेते हैं, फिर वो उसकी यूजेज तक हम पहुंचने में बहुत टाइम लगाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत प्लेयर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, बड़े खिलाड़ी इन्वॉल्व हो जाते हैं. ये तो मैं शुक्र करता हूँ अल्लाह ताला का कि 52 में गैस डिस्कवर हो गई थी और हमने उस नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया, तो हमने पहुंचा दिया. वरना हो सकता है वो भी वहीं पड़ी होती. थर कोल के साथ भी यही होना था. वो तो जी मैंने उसका पीछा ही नहीं छोड़ा. मेरी टर्म खत्म हो गई 2005 में थर कोल पे, बट मैंने सोचा कि अगर मैंने इसका पीछा छोड़ दिया तो संदक की तरह हम इसको भी लूज कर देंगे. संदक भी मैंने बड़ी कोशिश संदक को बचाने की, मगर अनफॉर्चुनेटली वो हम नहीं बचा सके और वो चाइनीज जो हैं वो उनको हमने हैंड ओवर कर दिया. मगर थर में शुक्र है कि हम कामयाब हो गए और हमने एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके एक कंपनी बनाई, सिंध एग्रो कोल माइनिंग कंपनी, जो कोला माइन करती है, कोला निकालती है. तो अवेलेबिलिटी ऑफ कोल इज नॉट अ प्रॉब्लम ना. 2 माइंस बन चुकी हैं. और इसके बारे में बड़ी मिथ्स थी, बड़ी अनफाउंडेड मिथ्स थी कि जी थर के कोले में सल्फर बहुत है, थर के कोले में पानी बहुत है. प्रोपेगेंडा तो है ना इसके बारे में कि जी 1% ये इंपोर्ट लॉबी करती है. ये इंपोर्ट लॉबी जो है ना एक बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी है यहाँ, जिनकी वेस्टेड इंटरेस्ट है. तो वो फिर हमने उसको एनालिसिस किया, सल्फर भी कम है, 1% सल्फर है उसके अंदर, मॉइस्चर उसमें है 40%, मगर आप उसको एयर ड्राइंग करें तो वो मॉइस्चर भी 10-12% पे आ जाता है, वो भी ठीक हो जाता है. तो थर हैज नो प्रॉब्लम्स. अब हमने गैसिफिकेशन भी उसी कराई, कोई मसला नहीं है. द पॉइंट इज द फ्यूल इज रेडी, माइनिंग भी हो रही है, कोला भी निकल रहा है. तो पाकिस्तान में जो मेरा एक्सपीरियंस हैज बीन कि वी कैन नॉट पुट द पीसेस टुगेदर. सो शुक्र है थर में वी हैव पुट द पीसेस टुगेदर. तो अब कोला निकल रहा है, बिजली बन रही है और अब इंशाल्लाह गैस भी बनेगी. तो जो गैस का जो ये हमारा बिल है, ये फिर हम इसको आस्ता आस्ता रिड्यूस करेंगे. और वो प्लान यही है. वो बिल छोटा नहीं है, वो तकरीबन $20 बिलियन से ज्यादा का है. जी जी.
تو یہ گیس کا ہم اپنا بل ریڈیوس کریں گے. یہ جو مین ٹرانسمیشن پائپ لائن ہے 270 کلومیٹر دور ہے تھر سے, تو پہلے ہم پائلٹ پلانٹ لگائیں گے انشاءاللہ اور 6 مہینے میں, اور وہ اس کے بعد پھر جو پروڈکشن پلانٹس لگیں گے, پھر ہم کوشش کریں گے کہ جو گیس بنے تھر پہ وہ پھر ہم لنک کر دیں ٹرانسمیشن لائن کے ساتھ, اس میں ہم اپنی گیس ڈالیں. تو ہم انشاءاللہ آن بورڈ ہیں جی پروونشل سبجیکٹ ہے. سندھ گورنمنٹ از آن بورڈ, مطلب گورنمنٹ جو ہے سندھ گورنمنٹ کے ادارے جو ہیں سارے آن بورڈ ہیں اس میں. ہاں جی, اس میں بڑے سپورٹو ہیں, دے آن بورڈ. اور جو سندھ اینگلو کول مائننگ کمپنی ہے جو وہ ایکچوئل مائن کرتی ہے وچ از پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے, وہ بھی آن بورڈ ہیں. تو یہ ایوری باڈی آن بورڈ. اور صدر صاحب کی پریزیڈنٹ عارف الوی کا بھی بڑا رول ہے اس میں, انہوں نے بھی اس کو کافی پروجیکٹ کیا اور مجھے پھر سندھ گورنمنٹ سے انٹروڈیوس بھی کیا انہوں نے. تو یہ بڑا اچھا ایک ون ون سچویشن ہے سب کے لیے. تو انشاءاللہ یہ ہے کہ اب یہ جو گیس کا ہمارا مسئلہ ہے یہ ہم تھر کول سے ریزالو کر سکتے ہیں, وچ ول بی اے میجر بریک تھرو, کہ ہم اپنا کولا اس سے ہم گیس بنائیں گے, اور اپنا گیس کا جو سارا سسٹم ہے جو بلین ڈالرز کی ہماری انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ان دا گیس نیٹ ورک. ہمارا ہمارے نیٹ ورک ہم نے اتنا انویسٹ کیا ہوا ہے کہ ہمارا گیس بیسڈ انرجی سسٹم ہے. وی نیڈ گیس, کیوں ہمارا سارا ڈسٹریبیوشن ٹرانسمیشن بہت بڑا نیٹ ورک ہے, بہت بڑا سسٹم ہے یہ, تو اس کے لیے گیس چاہیے ہمیں. اب وہ یہ اگر گیس انافورڈیبل ہوگی تو ہم اس کو سسٹم کو چلا نہیں سکتے. وی وانٹ افورڈیبل گیس جو ہم اپنے سسٹم میں یہ جو کوئلہ ہے یہ اس میں اس ماڈل کے اوپر اور بھی کنٹریز جو ہیں وہ کر رہی ہیں جی اس کے اوپر کام, اور سکسیسفلی کر سکیں ابھی تک. جی اس میں جرمنی میں, تو جرمنی اس میں لیڈ کرتا ہے. جرمنی جو کول گیسیفیکیشن ہے اس میں جو نمبر 1 کنٹری تھی وہ جرمنی تھی فور اے لانگ ٹائم. ابھی بھی ہیں جرمنی میں پلانٹس ہیں جو گیس بناتے ہیں. پھر ساؤتھ افریقہ میں ساسول ہے, وہ بہت بڑا پلانٹ تھے. امریکہ میں نارتھ ڈکوٹا مائننگ کمپنی ہے جو ہماری طرح ہی کولا ہے اس کا, میں نے وزٹ بھی کیا تھا, اور وہ گیس بھی بناتے ہیں اور وہ گیس بیچتے بھی ہیں کینیڈا کو. مگر ان کا امریکہ میں یہ ہے بیچارے کولے کی باری نہیں آتی کیونکہ وہاں اتنی اویلیبل ہے اور ٹیکنالوجیز اور ریسورسز, لائک وہاں شیل گیس نکلا ہے. اب شیل گیس جو ہے وہ ان کو پڑتی ہے $3 پر MMBTU, یہ پڑتی ہے $5. اب کہتے ہیں امریکہ میں everything has to be economically viable. تو امریکہ کے لیے at $5-6 is not economically viable, but for us we are spending like over $20 for MMCFD جو گیس ہم امپورٹ کرتے ہیں, تو اس کے لیے ہمارے لیے تو بہت وائبل ہے. we need gas, inexpensive gas. ہماری جو اپنی سوئی گیس ہے وہ ہم نے بہت انڈر سول سے, انڈر پرائس بھی تھی, انڈر سیل بھی کی, وہ ہم $4 پہ $3-4 پہ بیچتے رہے ہیں, اور اب امپورٹ کرتے ہیں $20 پہ. پھر پبلک کو ہم, تبھی تو IMF کہتا ہے جی آپ ریز کریں پرائسز, کہ آپ خریدتے ہیں $20 پہ اور دیتے ہیں $7-8 پہ, تو ہاؤ کین یو میٹ دا گیپ. تو وہ میں صبح دیکھ رہا تھا 2400 بلین کا گیس کا وہ سرکولر ڈیٹ ہو گیا. تو یہ ہمارے پاس آپشن ہی یہی ہے کہ ہم اپنا انرجی ریسورس یوز کریں, اور کولا ہمارے پاس ہے. گیسیفیکیشن کا جو پروسیس ہے دیٹ از دی بیسٹ وے فارورڈ, کیونکہ پہلے جو کمبسچن جو تھی وہ تو آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہے. تو اب یہ ہے کہ گیسیفیکیشن جو ہے وہی دیٹ از دی بیسٹ وے فارورڈ فار اس. جی ہاں, اور اس میں یہ کہ پھر ہمیں فارن ایکسچینج بھی نہیں انویسٹ کرنا پڑے گا, کولا ہمارے پاس اویلیبل ہے. یہ ابو گراؤنڈ گیسیفیکیشن ہے, میں تھوڑا کلیئر کر دوں کیونکہ یہاں کنفیوژن پایا جاتا ہے. یہاں ایک اٹیمپٹ ہوا تھا, وہ بھی ایک ڈرامہ ہوا تھا یہاں کہ جی نیچے گیس بنائیں گے, اس میں 3-4 سال ضائع ہو گئے اور پیسے بھی بہت ضائع ہوئے خام خواہ, وہ کوئی ریزن وہ بالکل فضول تھا. تو جو اسٹینڈرڈ پروسیس وہ ابو گراؤنڈ گیسیفیکیشن ہے. یعنی آپ کولا نکالتے ہیں, پھر اس کو ایک برنر میں آپ ڈالتے ہیں, اس کے اندر آپ ایئر, اسٹیم اور پریشر سے اس کو جب کولے کو آپ توڑتے ہیں, پرائیولیسس کہتے ہیں اس کو, بریکنگ دا کول. جب کولا ٹوٹتا ہے تو اس میں سے گیس نکلتی ہے. اور یہ نیچر کا بھی یہی پروسیس ہے, جو جب آرگینک میٹر ڈکے کرتا ہے زمین کے اندر تو سب سے پہلے کچا کولا بنتا ہے, پھر پکا کولا بنتا ہے, پھر اس کولے جو پکے کولے سے تیل بنتا ہے, پھر تیل سے گیس بنتی ہے. یہ کاربن سائیکل ہے. تو جرمن سائنٹسٹ نے اس کو جو نیچر صدیوں میں کرتی ہے اس کو سپیڈ اپ کر کے انہوں نے کولا نکال کے اس کو انڈر پریشر, اور یدورگی ایک کمپنی تھی جنہوں نے یہ گیس میں اس کو کنورٹ کر دیا, اور ابھی بھی کر رہے ہیں. وہاں کئی پلانٹس ہیں جو ابھی بھی گیس بناتے ہیں. تو وہ پھر ساؤتھ افریقہ کی ٹیکنالوجی ساسول کے پاس وہ بھی کر رہے ہیں. نارتھ ڈکوٹا میں ہے, یہ میں نے وزٹ بھی کی ہے. نارتھ ڈکوٹا کی جو یہ گیسیفیکیشن کمپنی ہے وہ, اور وہ بیچ, اور وہ 6-7 اور بھی پروڈکٹس بناتے ہیں, کیونکہ جب آپ گیسیفیکیشن کرتے ہیں تو یو کین کیپچر آل دی ادر پروڈکٹ.
اس کے ساتھ آپ کا ڈیزل بھی بن سکتا ہے, فرٹیلائزر بھی بنتا ہے, وہ 7-8 پروڈکٹس جو ہیں وہ آپ اس میں سے نکال سکتے ہیں when you gasify coal. تو یہ بڑا وائبل ہے. تو یہ جو بلیک گولڈ جس کو آپ کہہ رہے ہیں, یہ تو ہماری تقدیر بدل سکتا ہے, اور یہ تقریباً 1000 کلومیٹر کے اوپر پھیلا ہوا ہے سر کے علاقے میں. تو یہ تو ہمارا جو اس کے اندر تو پورا پوٹینشیل ہے کہ پورے کا پورا جو ہمارا علاقہ ہے اس کو انرجی سینٹر ہول انٹائر ریجن بنا سکتا ہے. بالکل بالکل, یہ انرجی سینٹر بن سکتا ہے. اور وہ جو پروسیسز جو انرجی ایکسٹینسو ہیں اور انرجی سینسٹیو ہیں, جس طرح فار ایگزامپل ریفائننگ آف کاپر ہے, اب ہم ریفائن نہیں کرتے اپنا کاپر, ہم کانسنٹریٹ دے دیتے, وہ ہم یہاں کر سکتے ہیں. پھر فیرو کروم ہے, اسے کروم ہم نکالنا ہے جو بڑا انرجی انٹینسو ہے, بجلی بہت استعمال ہوتی ہے اس میں, وہ ہم سارے پروسیسز یہاں کر سکتے ہیں. تو یہ ایک اس ایریا کا انرجی ہب بن سکتا ہے اور انڈسٹریل کمپلیکسز بن سکتے ہیں. تو تقدیر بدل سکتا ہے پاکستان کی. جی کولا بھی 175 بلین ٹن وہاں بجلی بھی بنے